بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، اگر ربیع اول کی اس مبارک رات کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے نا، تو خدا را اسے سکرول کر کے مت گزارنا، بس 1 منٹ کے لیے رک جائیں۔ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ میلاد میں آج آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کے سارے دکھ، غربت اور پریشانیاں ایک ہی رات میں ختم کر دے گا۔ اگر آپ بھی ککھ پتی سے کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو آج کی رات کا یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو چھوڑ کے جانے کی غلطی بالکل مت کرنا، قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بس ربیع الاول کی اس پر نور رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ تسبیح پڑھ لیں جو آج آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے گی۔ کیا آپ کے پاس بھی رزق کی تنگی ہے، قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہے؟ تو آج ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں وہ تسبیح سن لیں جو لکھ پتی کو بھی کروڑ پتی بنا دیتی ہے۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اس لیے کہ آج جو وظیفہ بتانے والا ہوں نا، وہ آپ کے رزق کے تمام بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ بس 1 منٹ کا ٹائم نکال کے یہ ویڈیو دیکھ لو۔ ربیع الاول کے مہینے کی وہ خاص رات اور اس کا یہ عمل آپ کی آنے والی 7 نسلوں کی مالی حالت بدل سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت کبھی نہیں بدل سکتی، وہ ربیع الاول کی اس رات یہ عمل کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں کہ کیسے کروڑوں کی راہیں کھلتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، صرف ایک ایسا سچا وظیفہ بتاؤں گا جو ربیع الاول کے صدقے آپ کو ککھ پتی سے نہ کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کا یہ تحفہ صرف آپ جیسے خوش نصیبوں کے لیے ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ جو کل تک دانے دانے کو محتاج ہوتے ہیں، وہ اچانک کروڑ پتی کیسے بن جاتے ہیں؟ ان کے گھروں میں اتنی دولت کہاں سے آ جاتی ہے کہ ان کی تجوریاں اور الماریاں نوٹوں سے بھر جاتی ہیں، اور ان کے رزق کے بند دروازے ایسے کھلتے ہیں نا کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ربیع الاول کی ان مبارک اور پاکیزہ راتوں کا ایک ایسا طاقتور راز ہے جو بڑے بڑے امیروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے کھول دیتا ہے اور آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ غفلت میں سوئے رہتے ہیں اور اس بابرکت مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ غریبی، قرضوں اور پریشانیوں کی چکی میں اس لیے پیس رہے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی ربیع الاول کی ان راتوں کی اصل طاقت کو نہیں پہچانا۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کو یہ فکر ستانے لگتی ہے نا کہ بجلی کا بل کیسے بھریں گے، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے اور دکان والے کا ادھار کیسے چکائیں گے۔ دن رات کی محنت کے باوجود ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں ٹکتا۔ رزق میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ بندہ خودکشی کی حد تک سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ رب کی رحمت کو پکارنے کا ایک ایسا طریقہ بھی ہے جو ہنستے کھیلتے انسان کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے اور کنگال کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مدینہ کے قریب ایک غریب انسان رہتا تھا جس کا نام نہ عثمان تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا تھا اور اس کے سر پہ لاکھوں کا قرضہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے روز ذلیل کرتے تھے۔ عثمان کی بیوی اور بچے بھوک سے روتے رہتے تھے اور وہ بے بسی کی تصویر بنا ایک کونے میں بیٹھ کے روتا تھا۔ جب ربیع الاول کی پہلی رات آئی نا تو پورا شہر جشن منا رہا تھا، لیکن عثمان کے گھر میں اندھیرا تھا اور چولہا تک ٹھنڈا تھا۔ اس رات عثمان کو ایک اللہ والے بزرگ ملے جنہوں نے اس کو ربیع الاول کی راتوں کا ایک چھوٹا سا وظیفہ اور ایک خاص سورت پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ بزرگ نے کہا کہ جاؤ، ربیع الاول کی ہر رات کو عشاء کے بعد یہ سورت اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے سچے دل سے پڑھو، تمہارا رب غیب سے ایسے راستے کھولے گا نا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ عثمان نے جب ربیع الاول کی راتوں میں یہ عمل شروع کیا نا تو پہلے ہی دن سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب بھی ربیع الاول کے دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ شہر کا ایک بہت بڑا تاجر خود عثمان کے گھر آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنا سارا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غریب عثمان کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اس کی تجوریاں نوٹوں سے بھر گئیں اور اس کے گھر سے نہ
غربت ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ کوفہ کے ایک مزدور کا ہے جس کا نام زکریا تھا۔ وہ سارا دن پتھر توڑتا تھا، تب جا کے شام کو اتنے پیسے ملتے تھے کہ گھر کا ایک وقت کا کھانا آ سکے۔ زکریا کے گھر میں نہ بیماریاں تھیں اور بیٹی کی شادی کی فکر نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو اس نے کسی سے سنا کہ اس مہینے کی راتوں میں جو بندہ یہ خاص سورت پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ زکریا نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ربیع الاول کی ایک بھی رات ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے ہر رات کو رونا شروع کیا اور وہ خاص سورت پڑھ کے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیے۔ ربیع الاول کے درمیان میں ہی ایک دن جب وہ پرانی زمین پہ کام کر رہا تھا نا، تو اس کی کدال ایک سخت چیز میں لگی۔ جب اس نے ہٹا کے دیکھا تو وہاں پرانے زمانے کا ایک ایسا خزانہ نکل آیا جو ہیروں اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مزدور جو کل تک روتا تھا، ربیع الاول کی برکت سے راتوں رات اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر بن گیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ کیا یہ سب باتیں جھوٹ ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ربیع الاول کے بابرکت دن اور راتیں ہیں جو بندے کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، وہ ایک بار ربیع الاول کی ان راتوں میں اس سورت کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جب آپ عشاء کے بعد گھر میں بیٹھ کر اس سورت کو سچے یقین اور پاک نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس غریب بندے کے گھر کی ساری تنگ دستی مٹا دو، اس کے سارے قرض اتار دو اور اس کی تجوریاں رزق سے بھر دو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو روز لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، سکون اترتا ہے، رزق اتنی تیزی سے آتا ہے نہ کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کی آنے والی نسلیں بھی عیش کی زندگی گزارتی ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی ہے؟ کیا آپ بھی اپنی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بھی سارے قرضے اتر جائیں، آپ کے بچوں کے منہ پر خوشیاں آ جائیں اور آپ کی تجوریاں دولت سے بھر جائیں؟ تو اس ربیع الاول کی ایک بھی رات کو فضول مت جانے دیں۔ آج ہی اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس مبارک مہینے کی ہر رات کو اٹھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے اور اپنے رب کو منانا ہے۔ جب آپ سچے دل سے اس وظیفے کو شروع کریں گے نا، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب کے ایسے دروازے کھولے گا جن کا آپ نے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا، اور آپ کا یہ غریب گھرانہ خوشحالی اور دولت کی دنیا کا ایک ایسا نام بن جائے گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت بند ہے، ہمارے نصیب سو گئے ہیں، ہماری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی، تو ان سے کہو کہ ربیع الاول کی ان مبارک راتوں میں اللہ کی رحمت ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو، دل میں اخلاص ہو اور اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہو۔ خاص طور پہ میری وہ بہنیں اور بھائی جو رزق کی تنگی، قرضوں، گھریلو پریشانیوں اور بے سکونی کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں نا، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہارنا۔ ربیع الاول کی ہر رات خالی نہیں جاتی۔ ان راتوں میں مانگی گئی دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی گھنٹوں کا وظیفہ نہیں، صرف 1-2 منٹ کا یہ عمل ہے، مگر اثر اتنا کہ انسان اپنی زندگی دیکھ کے سجدے میں گر جائے۔ اس لیے ربیع الاول کی ہر رات کو غفلت میں مت گزارنا۔ یہ رحمتوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں۔ اگر آپ نے اس رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پورے سال کی خوشی عطا فرما دے، رزق میں ایسی برکت دے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے، اور تمہاری وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی جن کے لیے تم برسوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ آپ دنیا کے جس کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، سعودی عرب، دبئی، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ ربیع الاول کی ہر رات دنیا جہاں کے تمام کاموں سے چند منٹ نکال کے اس مبارک وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان راتوں میں اللہ کو راضی کر لینا تو ممکن ہے اس کی پوری زندگی بدل جائے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جبکہ جگہ کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر پہ ہیں تو بستر پہ پڑھ لیں، کمرے میں ہیں تو وہاں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس مبارک رات میں اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس عمل کی برکت اور تاثیر کو میں جانتا ہوں۔ آج تک جس شخص نے یقین کے ساتھ یہ سورت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولی بھر دی، بند راستے کھول دیے، ناممکن حاجتیں پوری فرما دی، اور بعض لوگوں کی زندگیوں میں تو ایسے معجزے ہوئے کہ وہ خود روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ خاص طور پہ ربیع الاول کی ان مبارک راتوں میں یہ وظیفہ اور بھی زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ آج
آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں مانگ لیں، اولاد، خوشیاں، گھر کی برکت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے شفا، عزت، سکون جو دل میں ہے آج اللہ سے مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم اس مبارک صورت کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روحانی وظائف، ببرکت اعمال اور ایمان تازہ کر دینے والی باتیں روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ اور دل لگا کے سمجھیے گا۔ ربیع الاول کی ہر رات کسی بھی وقت باوضو ہو کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پڑھنا، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو سب سے افضل ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مبارک درود ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت محبوب رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس درود کو پڑھنے والے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار اصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اگر اولاد کی شادی کی فکر ہے تو اس کی نیت کریں۔ اگر قرضوں نے زندگی تنگ کر دی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کریں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت اور سکون کی نیت کریں۔ یا پھر آپ رزق، کامیابی، عزت یا کسی بڑی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ نیت کر لیں۔ جب نیت کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے تعوذ پڑھنے سے شیطان کے اثرات دور ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے کام میں خیر و برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا کی ہر پریشانی آپ سے دور ہو گئی ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہیں اور آپ اللہ کے سامنے ٹوٹ کے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھو جس دل میں عاجزی آ جائے نا، جس آنکھ میں آنسو آ جائے اور جس زبان پہ اللہ اور اس کے محبوب کا نام آ جائے، اس بندے کی دعا کبھی خالی واپس نہیں جاتی۔ اب آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے نا یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایسا مجرب اور نور سے بھرا ہوا عمل ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے کبھی نہ کبھی اسے پڑھا نہ ہو۔ یہ ایسا عظیم وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے اور اللہ چاہے تو خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ دولت، رزق، برکت اور رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والا ایسا عمل ہے کہ جس گھر میں یقین کے ساتھ پڑھا جائے نا وہاں پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون ہے، دلوں میں امید جاگتی ہے اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اللہ رب کریم کا وہ مبارک ذاتی نام ہے جس نام میں پوری کائنات کی طاقت پوشیدہ ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا مطلب ہے بے حد رحم فرمانے والا۔ ایسا مہربان رب جو اپنے بندوں کو مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے نا خیر و برکت اور آسانیوں کے فیصلے کر کے اترتے ہیں۔ اس لیے آج ربیع الاول کی ہر رات میں اللہ کو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کہہ کے پکارو اور دل میں جو بھی حاجت ہے نا مانگ لو۔
ممکن ہے وہ نعمت آج مل جائے جس کے لیے تم نے برسوں سے دعائیں مانگی ہو، ممکن ہے آج وہ بند دروازہ کھل جائے جو ہمیشہ بند نظر آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان ملا کے پڑھا تو 3 بار۔ اس طرح آپ نے نا یا اللہ یا رحمان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 بار، یعنی 21 ٹائم۔ لیکن یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کی دعا اب بھی اسی لمحے قبول ہونے والی ہے۔ یاد رکھو، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور جب بندہ محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے نا تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر رزق بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، قرضوں سے نجات بھی ملے گی، اور وہ خوشیاں بھی مل جائیں گی جن کے لیے آپ مدتوں سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ مبارک وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گا، مایوسی کو امید میں بدل دے گا، اور اگر آپ تنگ دستی، پریشانی یا بے سکونی میں مبتلا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ رب کریم کے ایک نہایت عظیم بابرکت اور نور والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایسا مبارک نام ہے جسے بہت سے اہل علم اسے اسم اعظم کے قریب قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ خاص ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے ربیع الاول کی ہر رات میں مکمل یقین، خلوص اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، ناممکن آسان ہونے لگتا ہے، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت الہی اس کے گرد سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ انبیاء کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، اولیاء کرام کا محبوب وظیفہ ہے۔ صدیوں سے اللہ کے مقرب بندے اس مبارک نام کے ذریعے اندھیروں سے نکلے، مایوسی سے امید کی طرف آئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم اسماء مبارکہ ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کی ہر رات میں سچے دل سے یا حی یا قیوم پڑھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ غیب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ جس کام کی نیت کرتا ہے نا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں بھی خیر رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے کہ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے نا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ یاد رکھو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل اور زبان پر یہ مبارک نام آ جائے نا اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لٹاتا، اس کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگتا ہے، گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آنے لگتی ہے، اور غیب سے مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو زندگی دیتا ہے، مایوس انسان کے اندر امید جگا دیتا ہے، اور گرے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے، دل میں یقین ہو، توجہ ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہو۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا یہ ایسا زبردست، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ صدیوں سے اللہ کے نیک بندے اسے اپنی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور مشکل وقت میں پڑھتے آئے ہیں۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، گھر میں سکون اور خوشحالی لانے والا وظیفہ ہے،
اور جب کبھی کسی مجبور پریشان یا ٹوٹے ہوئے انسان نے سچے دل سے اسے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ عظیم کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے نا، ہر طرف بے بسی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب انہوں نے یہی مبارک کلمات پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں، اندھیروں اور ناممکن حالات سے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی زندگی میں مشکل وقت آئے، ہر طرف راستے بند محسوس ہوں، دل پریشانیوں سے بھرا ہو، تو ان مبارک کلمات کو ضرور پڑھا کرو۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، وہی رب آپ کو بھی قرضوں، پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں اور غموں سے نکال سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ یہ مبارک دعا 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یقین جانیں، اگر آپ رزق میں برکت کے لیے یہ آیت پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما سکتا ہے کہ لوگ خود حیران ہو کے پوچھیں گے کہ آپ کے حالات اچانک کیسے بدل گئے۔ اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ قرض اترنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون نازل ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے نا، تو دلوں میں محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو ناظرین کرام، آج میں نے آپ کو 3 نہایت بابرکت اور طاقتور ترین وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ محمد کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورہ محمد قرآن پاک کی 47ویں سورت ہے، اس میں 38 آیات ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کا نام محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی نسبت سے ہے۔ بس یقین، عاجزی اور اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے بند دروازے کھولتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرماتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظائف مکمل کر لیں اور آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہو اور زبان پہ معافی کے الفاظ ہوں، کیونکہ یاد رکھو، کبھی کبھی انسان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ گناہوں کی دیوار درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، ایسے مانگو جیسے آج کے بعد شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ اور جب دل کو یہ سکون محسوس ہونے لگے نا کہ شاید میرا رب مجھے معاف فرما رہا ہے، تو پھر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات مانگنا شروع کر دو۔ رو رو کے دعا مانگو، گر گڑا کے دعا مانگو اور عرض کرو، اے میرے مولا، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری، میرے والدین کی، میری اولاد کی اور میری آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجت پوری فرما۔ یا اللہ، رزق میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، گھر میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما، اور ہماری بدقسمتوں کے دروازے کھول دے۔ آج اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب دینے پہ آتا ہے نا تو بندے کی سوچ سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھو، ربیع الاول کی ان بابرکت راتوں میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، رزق میں برکت، زندگی میں سکون، گھر میں رحمت اور دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین کرام سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔